میمن ڈے کے موقع پر جو کہ ہر سال 11 اپریل کو منایا جاتا ہے، میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا نے جدہ شہر کے مقامی ہوٹل میں ایک تقریب منعقد کی جس میں میمن برادری کے نامور سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں میمن لیڈرشپ فورم MLF کے صدر جناب عبد الرحمان جانو، سابق نائب صدر چیئرمین آف کامرس فیڈریشن جناب عثمان شیخ، ماسا کے سابق صدر جناب یعقوب موسانی، نائب صدر جناب منصور شیوانی اور جناب عبد الرزاق ورسانی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ رمضان المبارک کے خصوصی موقع کی مناسبت سے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار کے بعد پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت محمد عاقل تیلی نے حاصل کی۔ کلیم جیت پور والا نے اپنے منفرد انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔ RPO محمد فیصل رانا کی زیر صدارت تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ دوران ڈیوٹی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران و اہلکاروں میں تعریفی اسناد اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے RPO سرگودا محمد فیصل رانا نے کہا کہ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد سرگودا ریجن کے اندر مختلف مقدمات میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل پولیس افسران و اہلکاران کی حوصلہ افزائی ہے۔ احتساب کا عمل سخت کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس افسران و اہلکاران کی اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ RPO فیصل رانا نے DPO سرگودا ڈاکٹر رضوان کو پولیس تفتیش سے متعلق معلوماتی کتاب مرتب کرنے اور SDPO بھلوال ASP شہزاد اکبر کو ڈکیت گینگ گرفتار کرنے اور شہری سے لوٹی ہوئی رقم برآمد کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹس جاری کیے۔ تھانہ صدر عارف والا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ منشیات فروش گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی 20 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ DPO پاک پتن نصیب اللہ خان کی قیادت میں تھانہ صدر عارف والا پولیس کی 77 EB بائی پاس چوک پر کارروائی۔ منشیات کا ہول سیل ڈیلر گرفتار، 16 کلو افیون اور 4 کلو 800 گرام چرس برآمد کر لی۔ ننکانہ صاحب بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے آئے 1952 بھارتی سکھ یاتری جتھا لیڈر سردار سکھبیر سنگھ کی قیادت میں ننکانہ صاحب پہنچ گئے۔ بھارتی سکھ یاتری خصوصی ٹرینوں کے ذریعے ننکانہ صاحب پہنچ رہے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر سکھ یاتریوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز بڑائچ، DPO منظور امان اور محکمہ اوقاف کے حکام نے سکھ یاتریوں کا استقبال کیا۔ ریلوے اسٹیشن کی فضا سکھ مذہب کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سکھ یاتریوں کو خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ جنم استھان پہنچایا گیا۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے مبارک پور کے قریب جان والا روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ایک زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ملک عاشق حسین ڈاونج، جبکہ زخمی ہونے والے نوجوان کی شناخت محمد شبیر کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں طبی امداد کے بعد RHC مبارک پور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فوٹا باز کے رہائشی محنت کش مزدور محمد شریف کی 15 سالہ بچی نازیہ بی بی موذی مرض میں مبتلا ہے، جس کے باعث بچی کے دونوں پاؤں متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر بروقت علاج یقینی نہ بنایا گیا تو بچی کے دونوں پاؤں کاٹنے پڑیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر سلطان کی اس رپورٹ میں۔ فوٹا باز محنت کش کی 14 سالہ بیٹی موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اس کے دونوں پاؤں جو خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بچی چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے تمام بڑے ڈاکٹروں اور ہاسپٹل سے رابطہ کیا لیکن علاج ممکن نہ ہو سکا۔ ہم نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کی تمام ترجمہ پونجی بھی اس علاج کے لیے لگا بیٹھا ہوں، لیکن کہیں بھی علاج ممکن نہ ہو سکا۔ اس موقع پر والدین کا کہنا تھا کہ میری بچی نالے حادثہ ہو گیا، بیمار ہو گئی بچی میری، پیروں سے پریشان ہو گئے۔ میں ڈرائیوری کرتا سا، میری اکھ رہ گئی، ایک سجی اکھ میری ختم ہو گئی تے مریض اپنا ساہ دا کم میرے کو ہوندا نہیں، دستا مینوں ہے نہیں۔ میں جمع پونجی جیڑی سی وہ جوڑ کے ساری لا کے ہسپتالاں پج نس کے تے میں ختم ہو گیا۔ آخر مینوں ہسپتال والا نے لا علاج کرتا بھئی یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ میں اینوں کہندے پیر کٹ دیو، میں کہا پیر نہیں کٹاندا۔ میں پھر اینوں لے آیا گھر، اللہ کیتا اللہ دے حکم نال کم ہوئے گا، بندہ تے کچھ نہیں کر سکدا۔ تے میں اپیل کردا اللہ واسطے بندیو رب دیو میری کوئی امداد کرو۔ گورنمنٹ نو بھی اپیل کرنا بھئی میری امداد کرے تے میں اپنا اس بچی دا علاج کرا لواں دیسی۔ والد کا کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ہماری بچی کے علاج کے لیے فی الفور اقدام کیا جائے تاکہ ہماری بچی بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر سلطان، TNN نیوز، فوٹا باز۔
اب بات کرتے ہیں بکر کی، جہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ناجائز منافع خوری عروج پر، دوسرے اشرے میں بھی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ من مانے پرائز ریٹ میں بے بس دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بکر سے مہار شاہد اقبال کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے ناجائز منافع خوری عروج پر، دوسرے اشرے میں بھی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ من مانے پرائز ریٹ میں بے بس دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بکر، دریا خان، کلور کوٹ اور دلے والا میں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک میں بھی ناجائز منافع خوروں کو غریب عوام پر ترس نہ آیا اور کھانے پینے کی اشیاء کے دام اپنی مرضی سے بڑھا دیے۔ بڑا گوشت 400 کی بجائے 600 روپے کلو، سبزیاں 100 سے 300 روپے کلو تک، فروٹ تو غریب آدمی کے لیے کھانا خواب بن گیا۔ اسی طرح دوسری روزمرہ کی اشیاء بھی رمضان شریف کے آتے ہی نرخ دگنا بڑھا دیے گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز لینے بازار جائیں تو خشیہ خورد و نوش کی قیمتیں سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر ناکام اور منافع خوروں کے خلاف بے بس نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل تاکہ غریب آدمی کو بھی ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مہر شاہد اقبال، بکر۔ وہاڑی میں پولیس بے لگام ایس ایچ او تھانہ ٹپا سلطان پور ظہور احمد چینا کا عرفان نامی محنت کش پر مبینہ تشدد، جانوروں کے بہانے ملازمت نہ کرنے کا رنج۔ ایس ایچ او تھانہ ٹپا سلطان پور ظہور احمد چینا نے محنت کش پر ظلم کی انتہا کر دی۔ گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، خواتین کی بے حرمتی کی، زیور رقم اٹھا لیے اور جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ جیکب آباد کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ لاشیں لوڈر رکشہ کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ تھانہ صدر حدود قادری دربار کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 1 شخص شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد لاشوں اور زخمی کو اہل علاقہ نے پولیس کی مدد سے لوڈر رکشے کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ ہرنائی میں ڈپٹی کمشنر ہرنائی سردار محمد رفیق ترین کا اچانک گوشت مارکیٹ پر چھاپا۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نرخ نامہ آویزہ نہ کرنے اور عدم صفائی ستھرائی کے خلاف 10 قصائیوں کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری نرخ نامے کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ جانتے ہیں شاہ فہد کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ارنائی سردار محمد رفیق ترین نے ارنائی گوشت مارکیٹ پر اچانک چھاپہ مار کر 10 قصائیوں کو انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ اپنی دکانوں پر آوازہ نہ کرنے اور عدم صفائی ستھرائی پر گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر صدر تھانہ ایس ایچ او عبداللہ جان اور تحصیلدار ارنائی غلام مرتضیٰ رند بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ارنائی سردار محمد رفیق ترین نے قصائیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں گران فروشوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمت پر اشیاء کی فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے گوشت مارکیٹ میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر میونسپل کمیٹی پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینا انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شافعید بلوچ، TNN نیوز، ہرنائی۔ ہرنائی میں ڈپٹی کمشنر ہرنائی محمد رفیق ترین گوشت مارکیٹ کا اچانک چھاپا، منافع خوری، نرخ نامہ آویزہ نہ کرنے اور عدم صفائی ستھرائی پر قصائیوں کو گرفتار کر دیا جبکہ قصائیوں کی گرفتاری پر قصائیوں نے احتجاجاً گوشت مارکیٹ کو بند کر دیا۔ قصائیوں کا کہنا ہے کہ ہم نرخ نامے کے مطابق گوشت فروخت کرتے ہیں اور گوشت کی چیکنگ کے لیے ویٹرنری کے 2 اہلکار بھی موجود ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر گوشت کو چیک کر کے پاس کا مہر بھی لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی میونسپل کمیٹی کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے گرفتار شدہ قصائیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم اس وقت اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ لاڑکانہ کے قریبی گاؤں رشید بگن تھانہ کی حدود گاؤں بھائی خان بگن کے قریب زرعی زمینوں میں دھماکہ، نامعلوم تخریب کاروں نے NTDC 500 kV کے 2 بجلی پول دھماکے سے اڑا دیے۔ پول نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ہیں، ایک ہول گر گیا جبکہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی، بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے نے بھی جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ تخریب کاروں نے دیسی ساختہ بم سے بجلی کے پول اڑا دیے۔
वापडा मुलाजिमीन भी मुकदमा दर्ज करवाने रशीद वगन थाना पहुँच गए। मेलसी के इलाके थाना बदरू की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक फैक्ट्री में तैयार होने वाली धाती डोरे और पतंगे पंजाब के मुख्तलिफ अजला और बैरून मुल्क भी सप्लाई की जाती हैं। फैक्ट्री से पतंग फरोश के ऑनलाइन कारोबार का रिकॉर्ड भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस फैक्ट्री मालिक समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। लियाकतपुर 25 वाली कॉलोनी में प्लाट के तनाज़े पर आरई बरादरी के 2 फरीक़ैन के मबैन झगड़ा। एक ही फैमिली के 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया गया। इस पर मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में।